وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. چغلی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے چغل خور کے لیے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی، اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے احادیث میں بھی چغل خور کی بہت زیادہ مذمت کی. اب چغلی کہتے کسے ہیں؟ سوال یہ چغلی سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی ایک شخص سے بات سنے جو وہ دوسرے کے خلاف کر رہا، اسے سنے اور سن کر کے جا کر جس کے خلاف وہ بات کی ہے جا کر اس کے سامنے بیان کرے کہ فلاں شخص تیرے بارے میں یہ برے الفاظ استعمال کرا، اور اس سے سنے، اس سے سن کر کے پھر اسے بیان کرے. یعنی دو لوگوں کے درمیان یہ تیسرا ایسا شیطان بنے کہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد بات پہنچا دے. اسے چغل خور کہتے ہیں، اور جو عمل کر رہا ہے اسے چغلی کہتے ہیں. اس کی موٹی سی تعریف کی ہے. وہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ہو، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، یا بہن بھائی کے درمیان، یا کسی بھی رشتہ داروں کے درمیان یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچائے اور پہنچا کر کے ان کی لڑائی کروا دے، اسے چغلی کہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا فویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا کہ ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب تلاش کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اب یہاں عیب بیان کرنے والا اور عیب تلاش کرنے والا یہ چغل خور ہے، اس کے لیے اللہ نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح قرآن مقدس کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حماد مشاء بنمیم، فساد پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے یہ شخص صرف دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اس سے مراد چغل خور ہے. اور اسی طرح سے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں کو مخاطب کیا اور ایک بہت بڑے اس گناہ سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ایک حلیہ بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آئے، کوئی بری خبر لے کر، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. معاملہ یہ نہ بن جائے کہ کوئی آ کر کے آپ کو بات بیان کرے، آپ اس بات کی تحقیق کیے بغیر اس قوم پر پھوٹ پڑو کہ انہوں نے میرے خلاف یہ باتیں کر دی، ان کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھو، غصہ رکھو، ان سے کلام کرنا چھوڑ دو، اس کی تحقیق نہ کرو. فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں حقیقت حال سے تم باخبر ہو پھر تم پریشان ہو کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ یہ زیادتی کی، ظلم کیا، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی. اس لیے جب کوئی شخص آپ کے منہ پر کسی کے الفاظ آ کر کے بیان کرے کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو اس وقت تک مخالف شخص کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا یہ بالکل قرآن مقدس کی آیت کے واضح خلاف. اور اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر بیان فرماتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ ملائکہ بیٹھے ہیں، ہر وقت وہ تحریر کر رہے ہیں کون سی بات سچ کہی ہے اور کون سی کسی نے غلط کہی. اس سے بھی یقیناً ایک چغل خور انسان جو اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے بیان کرتا ہے، اس کی یہ باتیں نوٹ کی جاتی ہیں. اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنۃ نمام، آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ چغلی کرنے والا شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ایک باغ میں آئے، باغ میں چند قبریں تھیں، ان قبروں والوں میں سے دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آقا علیہ السلام کو دکھلا دیا
یا ان کی آوازیں سنوا دی یا قبر کے نادرہ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی ان کے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. فرمایا اما احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا. اور دوسرا شخص فرمایا یمشی بالنمیمہ، یہ دنیا میں چور کو نہیں کرتا تھا، چور ایک شخص کی بات سنی دوسرے تک پہنچا دی، دو لوگوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان یہ فتنہ فساد کے لیے کوشش اور محنت کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے عذاب قبر کیا. سورۃ قلم میں اللہ وحدہ لا شریک نے آج اس کی صفات بیان کی. آج صفات چور کور کی بیان کی، آپ جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں کہ آج صفات میں سے پھر اپنے اندر غور کیجیے کہ ان آج صفات میں سے چور کور کی کوئی ایک صفت اور ایک خامی کی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. ان میں چل رہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شمار قسمیں اٹھانے والا ہوتا ہے. بات بات پر قسم اٹھائے گا، مہمان تیرے اللہ کی قسم میرے لیے یہ بات کہے، تیرے بارے میں یہ بات، وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے لوگ اس کی بات پر یقین اور اعتماد نہیں کرتے. فرمایا کہ کیسے لوگوں کو روکتا ہے اور اسی طرح سے گناہ کرنے والا ہوتا ہے، زیادتی کرنے والا ہوتا ہے. اس پہ اللہ نے 8 بات اس کی بیان کروائی. اور اگر ائمہ اور محدثین کے ان کے بارے میں موقف دیکھیے تو محمد بن کعب یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ مومن کی سب سے بری خصلت کیا ہے، مومن کی بری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کی بری صفت یہ ہے کہ بہت زیادہ کلام کرنے والا ہوتا ہے. مومن کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ فضول باتیں ہر وقت کرتا رہے، اپنے منہ سے ایسے ہی کلام کرتا رہے. ایک تو کلام زیادہ نہ کرنے والا ہوتا اور دوسرا لوگوں کے عیب سن کر کے انہیں چھپانے والا ہوتا. مومن کی یہ صفت اور عادت نہیں کہ لوگوں کے عیب سن کر اسے آگے بیان کرے، آگے چلے. اور تیسری بات، مومن کی یہ سب سے بہترین نشانی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کرے. سنی سنائی بات کی تحقیق جب تک نہ کرے اس وقت تک اس بات کی حقیقت حال سے اپنے آپ اپنے ذہن کو اور لوگوں کو بیان کر کے لوگوں کو بھی خراب نہ کرے، اپنے ذہن کو بھی خراب نہ کرے. جب کوئی خبر اسے ملے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے، سنی سنائی بات پر عمل نہ کرے. اور اسی طرح سے آخری بات، عمر بن عبد العزیز یہ وقت کے خلیفہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے ایک شخص کی بات بیان کی. کہتا فلاں شخص فلاں کے یہ ہے بیان کیا، بے شمار ہے بتائے. اب عمر بن عبد العزیز دین یہاں سے واقف تھے، وہ جانتے سمجھتے تھے. انہوں نے اس شخص کو بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہے تو خبر لے کر گئے اس کی تحقیق کرو. اب تم میرے پاس بیٹھے گا اس وقت تک جب تک میں اس بات کی تحقیق نہ کر دوں کہ پورے جو الفاظ اس شخص کے بارے میں کہے ہیں، جو عیب تم نے بیان کی ہے، اگر اس میں یہ عیب پائے جاتے تو ٹھیک، اگر نہ پائے گئے تو میں تجھے سزا دوں گا. جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص پریشان ہو کہنے لگے یا تو میرے بات سے مان کر تو وہ کون ہے اور وہ اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کر رہا ہے، پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کے بعد میری مجلس میں یا کسی مجلس میں ایسی بات نہیں کرے. اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی میں نے اس کے عیب بیان کیے اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں، مجھے آج معاف کر دے، میں آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں. اس لیے اس چغل اور شخص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور چغلی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور دنیا میں انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف یا آپ کے دوست بھائی یا کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی شخص بات کرے، کوئی عیب بیان کرے، جب تک اس سے سن کر کے تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس شخص کے خلاف یا جس کے خلاف جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس نے بھی یہ عیب بیان کیے ہیں اس کے خلاف اس وقت تک بغض نہ رکھو جب تک اس معاملے کی تحقیق نہ کرو. میں نے سینکڑوں مثالیں دیکھی کہ ایک دوست دوسرے دوست کے رشتہ دار دوسرے رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن نے اس کے بارے میں یہ بات ہے. میں نے خود ایسے بے شمار معاملات دیکھے ہیں جن کو ٹٹولنے کے بعد جب ثبوت تلاش کرتے جب ان کی تحقیق کرتے تو اندر کھاتے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی نبرتے بیٹھتے ہیں. اس سے بچنے کا آسان طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چغلی جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.